اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تو یہ ٹاپک ہے معاف کرنا، جس کو عام زبان میں کہتے ہیں معافی، کسی کو فورگیو کر دینا، کسی کو پارڈن کر دینا، کسی کی غلطیوں سے درگزر کر دینا، اس کو کہتے ہیں معافی۔ اب یہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ جو رانگ ڈوئنگ کرنے والا ہے یا غلط کرنے والا ہے، یا جس نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ کو کوئی نقصان پہنچایا، آپ کو کوئی پریشانی کا باعث بنا ہے، وہ خود طائب ہوا اور اس نے آ کے آپ سے معافی مانگ لی، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی خود ریئلائز کر لے کہ اس سے کوئی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو وہ آپ سے معافی مانگ لے، تو اس کو تو معاف کر ہی دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی معافی آپ سے نہیں مانگتا تو آپ اپنے طور پر اس کو معاف کر دیں، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں بہت بہادر آدمی کا کام ہے کسی کو معاف کرنا، یعنی آپ اس پوزیشن میں ہوں، آپ استطاعت رکھتے ہو کہ کسی سے بدلہ لے سکیں اور کسی کو اس کے بدلے میں نقصان پہنچا سکیں، اور پھر آپ اس کو معاف کر دیں اور درگزر کریں، تو آپ بہت بڑے ہیں، بہت بڑے، آپ طاقتور ہیں، آپ بڑے دلیر ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا پسند کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں اگر وہ معافی مانگے، یعنی اگر وہ عیب ہو، اپنی غلطی پہ نادم ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب رجوع کرتا ہے تو جا کے معافی مانگتا ہے۔ جیسے ہم 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں تو ہماری دعاؤں کے اندر، میرا I'm sure کہ ہر ایک کی دعا میں ایسا ہوتا ہوگا کہ معافی ضرور ہم مانگتے ہیں اللہ سے، کہ ہم سے جو جانے میں انجانے میں، ارادتاً غیر ارادتاً کوئی گناہ یا غلطیاں حضرت ہو گئی ہیں، تو اس کو اے اللہ معاف فرما۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جب تک ہماری سانس ہے، جب تک ہمارے اکاؤنٹ چل رہا ہے دنیا کی زندگی کا، اس وقت تک، آخری لمحے تک معافی کی گنجائش ہے، معافی کے دروازے کھلے ہیں اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اب اگر ہم اس کو اسلامک ہسٹری میں لے کے جائیں، چونکہ بینگ مسلم، ہم جو بھی آپ کہہ لیں کہ گائیڈنس لیتے ہیں، گائیڈنس کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، لیکن مذہبی حوالے سے اگر ہم گائیڈنس لیں، چونکہ اس کا تعلق جو ہے زیادہ تر ہمارے مرنے کے بعد نئی زندگی شروع نہیں اس کے ساتھ ہے، تو اس میں مذہب بھی ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے، اور مذہب بھی ہمیں بتاتا ہے کہ کیا ہم کریں دنیا میں رہ کے اور کیا ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ سارے اشارات جو ہیں، یا سارے جو آپ کہہ لیں کہ اس کے بارے میں جو تھوڑا بہت ہمیں علم ہے کہ مرنے کے بعد کی لائف، جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے یا حدیث سے ذکر ملتا ہے، یا دیگر جیت جو آپ کہہ لیں کہ نبی پاک کے زمانے کے صحابی جو ہیں ان سے نکلتا ہے، تو وہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، تو اس کی گائیڈنس ہمیں وہاں سے زیادہ ملتی ہے۔ ادروائز دنیاوی اسکالر بھی سٹنلی ہمیں اس کے اوپر تھوڑا بہت گائیڈ کر سکتے ہیں، چونکہ ظاہر بات ہے کہ معافی جو ہے، یہ چاہے کوئی کسی شخص مذہب کو بلیو کرتا ہے یا نہیں کرتا، معافی کو ہمیشہ مستحسن عمل سمجھا جاتا ہے، اور ہمیشہ معافی جو ہے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اگر کوئی کسی کو معاف کر دے۔ تو آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے جو باپ تھے، اور حضرت حوا جو ہماری ماں تھی، وہ ان سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، جنت کے اندر ان کو منع کیا گیا کہ ایک خاص جو پھل تھا جنت کا، اس سے منع کیا گیا یہ آپ نے نہیں کھانا، تو وہ انہوں نے کھا لیا۔ اس سے کیا ہوا، ان سے گناہ سرزد ہو گیا۔ اس گناہ کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دنیا میں بھیج دیا، اور دونوں کو الگ الگ بھیج دیا مختلف جگہوں پہ۔ جو ہماری جو ہسٹری ہے، جو ہمارے علماء کرام یا تحقیق کرنے والے اسکالرز ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ وہ دونوں کو سیپریٹ زمین کے حصے پہ یا دنیا کے حصوں میں بھیج دیا گیا، اور وہ کئی سال تک وہاں پہ اکیلے بھٹکتے رہے، اور پھر معافی مانگتے رہے، اور ایک سٹیج پھر ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو سب سے پہلے معافی جو ہے وہ ہے جو ہمارے علم میں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ ہمارے پاس سامنے آ جاتا ہے، آپ نے دیکھا کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے نبی پاک کی زندگی، یعنی سننا اور حدیث۔ سننا وہ جو نبی پاک کرتے رہے، فرماتے رہے اپنی زندگی میں، اور احادیث جو وہ کہتے رہے، وہ احادیث ہے۔ تو اس کو بھی اگر ہم دیکھیں، تو اگر ہم دیکھیں کہ جی مکی زندگی جو ہے نبی پاک کی، جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور آپ کی بڑی بھرپور مخالفت شروع ہو گئی، اور جو بڑے بڑے خاص تھے، ایسے ایسے لوگ تھے جو عزیز و اقارب بھی تھے، کہ نبی پاک کے انکلز بھی تھے، چچا بھی تھے، انہوں نے بھی آپ کی بھرپور مخالفت کی،
اور آپ کو ایزا پہنچانے کی کوشش کی، جس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ آپ کو وہاں سے مائیگریٹ کرنا پڑا۔ پہلے مسلمانوں کو 2 بار مائیگریٹ کروایا نبی پاک نے، حبشہ کی جو ہجرت اول ہے، پھر ہجرت دوم ہے، جو 2 دفعہ جو مسلمان ہیں نبی پاک کے حکم کے مطابق انہوں نے ہجرت کی اور وہاں سے گئے۔ اور اس کے بعد پھر جب مدینہ منورہ کی جو ہجرت ہے، اس پہ نبی پاک خود بھی تشریف لے گئے اور تمام جو مسلمان تھے اس وقت ان کے ساتھ وہ بھی وہاں پہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ تو یہ سچویشن تھی، اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب آپ وہاں پہ چلے گئے تو پھر کفار مکہ جو ہے، جن کے سب سے بڑے سردار جو تھے ابو سفیان اور ابو جہل تھا، یہ 2 سردار تھے جو لیڈ کرتے تھے، اور ان دونوں سرداروں نے مسلمانوں کو وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب غزوہ بدر ہوا تو اس میں جو ابو جہل ہے وہ مارا گیا، اور باقی جو کفار کی افواج تھی اس کو شکست ہوئی، جس میں اور وہ جو تھے وہ واپس پھر ان کو جانا پڑا شکست کھانے کے بعد۔ پھر غزوہ احد ہے، پھر غزوہ خندق ہے، 2 بڑی اور یہ غزوات ہیں جو ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے بہت ساری جنگیں ہوئی ہیں جس میں آپس میں مسلمانوں کے ساتھ کفار جو برسرے پہ کار رہے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ ہمیشہ ایذا پہنچائی مسلمانوں کو اور نبی پاک کو خاص طور پہ۔ اور آپ دیکھیے کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو نبی پاک کیا کرتے ہیں؟ نبی پاک جو ہے اس کی سب سے بڑے دشمن کو، جو کفار کا سردار تھا جس کا نام ابو سفیان تھا، اس کو جب وہ پکڑ کے لایا گیا، جب وہ مکہ میں پہنچ گیا اور مکہ میں وہ اب کیا ریکی کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ بھی کیا سچویشن ہے، تو اس کو کسی نے پہچان لی اور پکڑ لیا اور پکڑ کے نبی پاک کے سامنے پیش کر دیا۔ جب نبی پاک کے سامنے پیش کر دیا تو قریب تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اب مجھے مار دیا جائے گا، تو وہاں پہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا اور معافی کا خواستگار ہوا تو نبی پاک نے اس کو معاف کر دیا۔ یعنی کفار کے سب سے بڑے سردار، سب سے ظالم شخص، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کئی سالوں تک مشکلات جو ہے وہ فیس کرنی پڑی، جنگیں لڑنی پڑی، اس کو آپ نے معاف کر دیا۔ اور نہ صرف معاف کیا بلکہ یہ کہا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یعنی مسلمان افواج جو ہیں مکہ میں فتح کے بعد جب گلیوں میں بازاروں میں کلینزنگ آپریشن ظاہر ہوگا، جو بھی سامنے آئے گا مقابلہ کرے گا اس کو مارا جائے گا، جو مقابلے میں نہیں آئے گا گھر میں بیٹھا رہے گا اس کو انہوں نے کہا معافی، عام معافی، سب کو معاف کر دیا۔ اور ابو سفیان کے گھر کو دارالپناہ بنا دیا کہ جو اس کے گھر میں بھی جائے گا اس کو پناہ ہے۔ اب ابو سفیان کی بیوی کون ہے؟ ابو سفیان کی بیوی وہ ہے کہ جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کروایا اپنے غلام کے ذریعے سے۔ اور اس کے بعد جو روایات میں ہے، جو تاریخ میں لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ حضرت امیر حمزہ کے پیٹ کو کاٹ کے وہاں سے ان کا جو جگر تھا، جس کو ہم کلیجہ بولتے ہیں عام زبان میں، اس کو نکال کے اس نے چبایا۔ اس حد تک اس نے ظلم کیا، تو آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ اندازہ کریے کہ معافی کیا ہے۔ اب ہم یہاں پہ چھوٹی سی بات میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کے نبی، جو سب سے آخری نبی، سب سے محبوب نبی، جن کے اوپر اللہ کا دین کمپلیٹ ہو گیا اور کوئی رسالت نہیں آنی قیامت تک، ان کا آپ حوصلہ دیکھیں۔ آپ کے اوپر آپ طائف کا دورہ کرتے ہیں اور تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، تو طائف میں کیا ہوتا ہے؟ طائف میں نوجوان کے پیچھے لگا دیے جاتے ہیں، آپ پہ پتھر مارے جاتے ہیں، آپ کو نعوذ باللہ تذلیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آپ کے پاؤں پہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے ان کی جو سٹوننگ کی وجہ سے، آپ تھوڑے سے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں جو تاریخ میں لکھا ہے، تو آپ کو اٹھا کے وہاں سے ریموو کیا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ فرشتہ جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ حکم کریں تو میں ان کے اوپر پہاڑ گرا دوں، وہ جو طائف کا، کہ اس کے اندر مر جائے، پس جائے۔ تو نبی پاک ان کو معاف کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اگلی نسل کے اندر اللہ کو ماننے والے ہوں گے اور راست لوگ ہوں گے، تو معاف کر دیا۔ تو ہم مسلمان، ہم پاکستانی، ہم مسلمان جہاں جہاں رہ رہے ہیں، ہم ان کے فالوور ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کسی کو معاف نہیں کرتے۔ کسی نے ہمیں سلام نہیں کیا تو ہم اس کو معاف نہیں کرتے۔ کسی نے ہمیں اگر کسی وقت کے تھوڑا بہت ہمارا کام تھا کوئی، اس نے نہیں کروا سکا یا نہیں کروایا،
ہم اس کو معاف نہیں کرتے. تو ہم امت ہے اس نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قدم قدم پہ معاف کرتے رہے اور عام معافی کا اعلان کر دیا فتح مکہ کے موقع پہ کہ وہ تمام لوگ جو ان کو معافی ہے جو اپنے گھروں میں رہیں گے بند کر کے دروازے اور مقابلے میں نہیں آئیں گے. تو یہی وجہ ہے کہ جو فتح مکہ ہوئی وہ بہت کم لوگ اس کے اندر قتل کیے گئے کیونکہ سارے لوگ جو تھے وہ اندر گھروں میں چلے گئے اور پھر اس کے بعد جوک در جوک مسلمان ہوتے گئے. اس کے ساتھ ساتھ اب آگے کرتے ہیں ہم جا کے دیکھیں ہر جھگڑا جو ہے دنیا کا اس کا اینڈ کا کیا ہے؟ معافی. انٹرنیشنل ہسٹری اٹھا لیجیے, یہ لیٹسٹ ہمارے سامنے واقعہ ہوا ہے افغانستان کے طالبان اور امریکہ. 9/11 جب ہوا تو امریکہ جو چڑھ دوڑا افغانستان کو اور امریکہ نے کہا کہ میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا. اور آپ کو یاد ہے کہ پاکستان میں یہ ٹرم استعمال ہوتی تھی کہ جی اگر پاکستان تعاون نہ کرتا تو اس کو توڑا بوڑا بنا دیا جاتا. توڑا بوڑا پہاڑی سلسلہ ہے جہاں پہ انہوں نے بڑی سنگین بمبارڈمنٹ کی تھی. بٹ آپ دیکھ لیجئے کہ اب کیا ہوا ہے, دونوں نے معاف کر دیا ایک دوسرے کو. یعنی امریکہ نے ایگریمنٹ کیا دوحہ میں جا کے افغان طالبان کے ساتھ اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ دونوں کے قیدی چھوڑیں گے وہ اور امریکہ اپنی فوج وہاں سے نکال لے گا. اگرچہ اس کے اندر دوسرے بھی ایلیمنٹس ہیں, کئی ایلیمنٹس ہیں, بٹ اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے درگزر ہی ہو رہا ہے نا, معافی ہی دے رہے ہیں نا ایک دوسرے کو. امریکہ ان کو چھوڑ رہا ہے, اس کے بدلے میں کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اپنی فوج وہاں سے نکال لیں جو سردردی اس کو چھڑی ہوئی ہے پچھلے 19 سال سے 18 سال سے یا 20 سال سے, وہ اس سے جان چھڑانا چاہ رہا ہے. اور اس کے بدلے طالبان جو ہیں وہ بھی ان کو ایک رستہ دے رہے ہیں, صرف پیسج دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے امریکہ کی فوج وہاں سے سیفلی چلی جائے اور جو طالبان کے جو قیدی ہیں امریکہ کے قبضے میں ان کو وہ رہا کر دیں. تو یہ معافی ایک طرح سے نا, اس کو اگر دیکھیں اسی طرح کوئی بھی آپ گھروں کے اندر دیکھ لیجئے, اگر قتلوں کے بھی چل پڑے دشمنیاں چل پڑے یا کئی آپ نے دیکھا دیہات کے اندر ہم سننے میں آتا ہے بڑے بڑے مشہور دیہات ہیں جہاں پہ جو اسی وجہ مشہور ہے کہ وہاں قتلوں کا سلسلہ چل رہا ہے نسلوں میں. جب بھی ہونا ہے کیا ہونا ہے وہ اینڈ معافی ہونی ہے. میرے ایک دوست تھے ڈی ایم جی گروپ کے تھے وہ افسر آج کل جس کو PAS کہتے ہیں, تو وہ ڈپٹی کمشنر خوشاب پوسٹنگ ان کی ہوئی تو ایک بار مجھے واقعہ سنا رہے تھے. وہ کہہ لیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو وہاں پہ 1-2 فیملیز تھی جن کے درمیان کوئی قتلوں کا سلسلہ چل رہا تھا. وہ ان کا مار دیتا تھا ایک خاندان دوسرے کے, جب ان کو موقع ملتا تھا وہ ان کا مار دیتا تھا. اس طرح سے باری باری پتہ کتنے لوگ مر چکے تھے. تو کہہ لیں گے میں نے سوچا کیونکہ دیندار سے وہ بندے تھے, اللہ کے نیک بندے تھے, میں تو بلکہ ان کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں. تو اب ریٹائر ہو گئے, ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند زندگی عطا کرے اور کامیاب زندگی عطا کرے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک دن یہ کیا کہ ان دونوں کو میں نے اکٹھا کیا, بلایا پہلے ان کو, پھر اس کے بعد ان کے ساتھ ڈسکس کیا, پھر اکٹھا کیا, پھر میں نے ان کی بین جو خاندان ہے ان کی شادیاں کروا دی بچوں کی. یعنی کمپیریبل بچیاں کمپیریبل بچے ان کی آپس میں شادیاں کروا دی, ان کی معافی ایک دوسرے کو معافی دے دی, صلاح کروا دی اور وہ ایک سلسلہ ختم ہو گیا. تو یہ کہیں بھی اگر کوئی دشمنی کا سلسلہ چل رہا ہو, چلتا رہا ہو یا اب چل رہا ہو, اس کا انجام اینڈ پہ جا کے معافی ہے, درگزر ہے. تو پہلے کیوں نہیں؟ کوشچن یہ ہے کہ وائی ناٹ, اب کیوں نہیں؟ کیوں اتنی قربانی دے کے اتنا نقصان کر کے آپ ایک دوسرے کو معاف کریں, پہلے معاف کر دیں. دوستی ہے, دوستوں میں اختلاف ہو گیا, فطرت کا اختلاف ہو گیا, رستے تقسیم کر لیں کچھ عرصہ کے لیے. آج تو ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا, قطع تعلق کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. قطع تعلق والا جو ہے کرنے والا جو ہے اس کو وہ جنت میں نہیں جائے گا, اس کے بارے میں حدیث موجود ہے. لیکن فور دی ٹائمنگ اگر اتنی شدت سے اختلاف ہو گیا تو بجائے اس کے کچھ کہنے کے, لڑنے کے, ایک دوسرے کو نیچا گرانے کے, بہتر ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا فاصلہ کر لیں. اس دور پھر کیا ہوگا, آپ بھی سوچیں گے وہ بھی سوچے گا, ہو سکتا ہے ایک سٹیج ایسی آ جائے کہ دونوں ریئلائز کریں کہ ہم دونوں غلط تھے, یا پھر درگزر کا پہلو آ جائے اور پھر اس کے بعد آپ ایک دوسرے کو معاف کر دیں. میں چونکہ بائی پروفیشن ایڈوکیٹ ہوں تو کئی دوست ایسے ملتے ہیں, کئی ایسے کلائنٹس ملتے ہیں جو بغض کی وجہ سے آ کے کوئی نہ کوئی کارروائی ایسی کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے کے خلاف, کہ بڑا افسوس ہوتا ہے. یعنی کئی بار ایسے آتے ہیں کہ جی مجھے کسی نے کہا جی کہ کوئی بندہ تو دیں جی, کسی فلانے بندے کی ٹانگیں توڑوانی ہے. تو میں نے کہا یار میں کوئی بدماش ہوں,
یا میں نے کوئی رسا گیر ہوں، یا میں کوئی ایسا بدماشوں کا میں ایک وہ چلا رہا ہوں، اپنا ایک گروہ چلا رہا ہوں. میں ایک وکیل ہوں، لا ابائڈنگ پرسن ہوں، اور میرا کام کیا ہے؟ میرا کام یہ ہے قانونی مدد کرنا، قانونی سپورٹ دینا اپنے کلائنٹس کو. اب یہ کام کرنے کے لیے رہ گئے ہمارے کے لیے. اب چونکہ میں وکیل بھی ہوں پلس میڈیا پہ میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ وہ ایز اینالسٹ چینل پہ بلاتے ہیں لوگ، تو تھوڑی فیس ویلیو بھی ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں جب کہوں گا کسی کو تو وہ کام اس کا ہو جائے گا. ہاں جائز کام اس کا ہے، کوئی جائز مسئلہ ہے، اس میں جس حد تک میری ہمت ہے میں کچھ کر سکتا ہوں وہ کرنا بھی چاہیے. وہ کوئی بھی مسلمان ہو، کوئی بھی شخص ہو، مسلمان کو ایک طرف رکھ دیں، کوئی بھی انسان ہو چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کا جائز مسئلہ ہے تو ہمیں اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے، اس کا مسئلہ جو حل کروانا چاہیے. لیکن نجائز کام نہیں ہے، اس میں تو ہم ایک انسٹرومنٹ نہیں بن سکتے نا. تو یہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. اور میں دیکھتا ہوں بالکل جب آپ کی کسی کے ساتھ مخالفت ہو جاتی ہے، دشمنی ہو جاتی ہے، تو ٹالرنس ہے ہی نہیں ہے. دل کرتا ہے ہم لوگوں کا کہ جی اس کو بالکل مار ہی دیں، اس کو سانس لینے کا حق نہ دیں، اس کا کھانا پینا بند کر دیں، اس کو ننگا کر دیں، کپڑے اتروا دیں. اس حد تک ہم جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یار کل کو ہم نے مرنا ہے، یا یہ سچویشن ہم پہ بھی آ سکتی ہے. انسان تو بہت کمزور ہے نا. بڑے بڑے تگڑے آپ کے سامنے آپ دیکھیں، صدام حسین عراق کے صدر، کوئی ان کے مقابلے میں نہیں تھا. بیٹا غلط ان کو پھانسی دیا گیا، لیکن کیا ہوا؟ پھانسی دیا گیا. کرنل معمر قذافی بہت بڑے لیڈر تھے، اسلامی دنیا کے لیڈر تھے، اور سنا بڑے اچھے لیڈر تھے. لیکن جب برا وقت آیا آپ نے دیکھا کہ کیسے ان کو قتل کیا گیا، اور پھر ان کا جسم کو ننگا کر کے تصویریں اترائی گئی. اس طرح بہت سارے اگزامپلز ہیں جو عبرت کا سامان ہے. سب سے بڑی عبرت کا سامان آپ کے سامنے پڑا ہے، فرعون کی لاش پڑی ہے آپ کے سامنے، جس نے چیلنج کیا تھا اللہ تعالیٰ کو اور خدائی کا دعویٰ کیا تھا. جائے جا کے دیکھیے ادھر مصر میں عجائب گھر کے اندر اس کی لاش پڑی ہے. کیا ہے؟ کہاں گیا شان و شوکت، جاہ و جلال؟ باقی کس نے رہنا ہے؟ اللہ نے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ بڑا ہے. نو، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہا کریں. اور ایک اور میں ریکویسٹ آپ کو کروں گا، اس کے اوپر میں نے ایک کوٹ بھی ڈالا تھا، اس کے اوپر کئی دوستوں کے اس کے اوپر اعتراض بھی تھا. وہ یہ تھا، میں کہتا ہوں ہمیشہ اللہ کہا کریں. لوگ عام طور پر خدا کہتے ہیں، بڑے بڑے میں نے عالم دیکھے ہیں، مفتی دیکھے ہیں، لفظ خدا استعمال کرتے ہیں. تو میری دانش کے مطابق خدا کا لفظ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا. خدا جو ہے یہ ترجمہ ہے اللہ کا، اللہ کے لفظ کا، اللہ کے نام کا ایک ترجمہ ہے، اور غالباً یہ پرشین ورڈ ہے. تو اب کسی کے نام کو اگر آپ بلاتے ہیں، اب میرا نام امتیاز ہے، اس کا اگر ترجمہ کر کے آپ مجھے بلانا شروع کریں گے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. اس طرح آپ کا اب یہ سچویشن ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کا ایک نام موجود ہے ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے چنا. 99 نام ہیں ان کے صفاتی اللہ تعالیٰ کے، لیکن سب سے زیادہ چنا اپنے لیے اللہ. پھر رب یہ بھی قرآن پاک میں کئی جگہ پہ ذکر آتا ہے. تو آپ وہ نام کیوں نہیں استعمال کرتے؟ حج کیا مجھے بتائیں. اگر اللہ استعمال کرنے سے ہمیں ایک ثواب بھی مل سکتا ہے اور وہ صحیح احاطہ بھی ہوتا ہے اس ذات کا. خدا تو دنیاوی خدا بھی تو ہے نا، بہت سارے بنے ہیں. آج کل آپ کے جو بڑے بڑے لیڈر ہیں، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، سرمایہ دار ہیں، وہ بھی چھوٹے خدا بنے ہوئے ہیں، گاڈس. تو اللہ تو ایک ہی ہے نا. کبھی کسی نے کہا جی وہ اللہ بنا ہوا ہے، خدا بنا ہوا ہے، تو کیوں نہ آپ اللہ استعمال کریں. تو میں درمیان میں ضمن میں ذہن میں آیا کہ یہ لفظ جو ہے اس کو ذرا اگر آپ غور کریں اور اگر آپ کنوینس ہو، آپ مناسب سمجھیں، تو آئندہ سے خدا کے بجائے اللہ کا لفظ استعمال کیا کریں. تو اس سے یہ ہوگا کہ ثواب بھی ہے، کیونکہ اللہ کا نام لینا بھی ثواب کی بات ہے. اچھا، اب جس چیز کا اینڈ جو ہونا ہے وہ درگزر سے ہونا ہے، معافی تلافی سے ہونا ہے. اس کو پہلے ہی وہ آپ معافی تلافی کر لیں، آپ جھگڑا بڑھنے نہ دیں. جب بھی کوئی جھگڑا ہو بیچ بچاؤ کروائیں، کام ڈاؤن کریں. اور آپ کو بتا دوں جو عام طور غصے میں جھگڑا ہوتا ہے، تو غصہ جو ہے اگر صرف آپ 2 منٹ ٹھہر جائیں نا اور غصہ تھوڑا آپ کا ٹھنڈا پڑ جائے، تو آپ خود کبھی تجربہ کریے گا کہ آپ کے مائنڈ چلنا شروع ہو جاتا ہے بڑی سپیڈ کے ساتھ، اور آپ پھر ریئلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں نے یہ غلط کیا یا مجھ سے یہ غلطی ہوئی. ٹھیک ہے نا.
تو اس لیے الاؤنس دے دوسرے کو بھی. وہ انڈو تو ہو نہیں سکتا نا, جو کام اس نے کر دیا وہ انڈو نہیں ہو سکتا. تو اس کو آپ بہتر ہے کہ آپ اس کا حل نکالیں. اب جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا, اس کو سالو کریں. یہ میرے ہمسائے میں قریب 5-6 گھر چھوڑ کے, یہ کوئی ہفتہ 10 دن پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا, ایک گاڑی آ کے لگ گئی ان کے گھر میں آ کے. تو اب اس پہ وہ جو اس کے مالک تھے, بڑے اچھے ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ ہیں, یو کے میں ہوتے ہیں آج کل آئے ہوئے تھے, تو انہوں نے مجھے بلا لیا, وہاں پہ پولیس بلا لی. تو وہ جو صاحب تھے, اچھے پڑھے لکھے صاحب تھے, اب ان سے گاڑی لگ گئی, ایک سچویشن بیان کی جس میں ان کے اختیار میں نہیں تھا. تو انہوں نے معاف کر دیا. میں نے بھی یہی کہا کہ میں کہ معاف کر دیں, اگر یہ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کا جو نقصان ہوا اس کو پورا کر سکتے ہو, اگر وہ صاحب استطاعت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, ادروائز تو ان کا اپنی گاڑی بھی کافی تباہ ہوگی. تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں نقصان پورا کرنے کے لیے تیار. تو جو پولیس افسر وہاں پہ آئے ہوئے تھے وہ بھی نیک افسر لگ رہے تھے, ان کو بھی ریکویسٹ کی گئی کہ جی آپ ایسے کریں کہ بس جسٹ فارمیلٹی کر لیں, تاکہ وہ جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں, کیونکہ ان کا گیس کا میٹر تباہ ہو گیا تھا تو اس کو ریپلیس کرانے کے لیے شاید پولیس رپٹ کی ضرورت پڑے, تو وہ آپ کر لیں ٹوٹل فارمیلٹیز, تاکہ یہ نیا کریکشن لگ سکے یا نیا میٹر لگ سکے. تو باقی یہ کہ اگر آپس میں نقصان پورا کرتے تو بسم اللہ جائیں. تو میرا مقصد کہہ رہے کہ اس چیز کو ختم کریں, وائنڈ اپ کریں, اور آپ یہ کر کے دیکھیے آپ کی سٹریس ختم ہوگی. ہم نے بہت سارے جو اپنی ٹینشنز ہیں یا سٹریسز ہیں, ہم نے ہمارے سیلف کریٹڈ ہے, ہم نے خود کریٹ کیے ہوئے, کیونکہ ہم معاف نہیں کرتے. جب ہم معاف نہیں کرتے تو ہر وقت ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے نقصان پہنچائیں اپنے مخالف. جب ہم ہر وقت سوچ رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ سٹریس میں ڈالنے جاتے ہیں, سٹریس میں آپ خود بھی آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھی پھر آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے. یہ دونوں طرف ہی ہوتا ہے نا, جب آپ اس کو چھیڑیں گے تو وہ بھی آپ کو چھیڑے گا. تو اینڈ پہ پھر کیا ہوگا, اینڈ پہ پھر بھی معافی شافی ہونی ہے. تو بہتر ہے پہلے معاف کر لیا کرے. تو ہمارے ایک بہت بڑے سیاستدان ہیں, ان سے منسوب ہے, آل دو وہ ایک آپ کہہ لیں کہ میکسم بنا ہوا ہے, مٹی پاؤ پنجابی میں نا, یہ بہت پرانا ہے, لیکن وہ ذرا انہوں نے استعمال کیا تو اب لوگ زیادہ تر ان کے ساتھ منسوب کرتے ہیں. پاکستان کے بہت بڑے سیاستدان ہیں کہ وہ کہتے ہیں مٹی پاؤ. مٹی پاؤ کا مطلب یہ کہ جو بھی چیز اس پر مٹی ڈالو اس کو دباؤ اور ختم کرو, بات ختم کرو, بات پہ مٹی ڈال دے. ٹھیک ہے, جیسے کوئی نیچے برائی ہوتی ہے نا, تو گند ہوتا ہے, اس کے اوپر مٹی آپ ڈال دیں تو وہ نیچے دفن ہو جاتا ہے. تو معاملے کو دفن کریں, مٹی ڈالیں, تو پلیز مٹی ڈالیں. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو مٹی ڈالیں. الٹیمیٹلی آپ کی فتح ہوگی. اس دنیا میں آپ کو ریکگنائز کیا جائے گا. اگر کوئی ریکگنائز نہیں بھی کرتا تو اس کا اجر آپ کو اینڈ پہ تو ملنا ہی ملنا ہے نا, جب وہاں حساب کتاب ہونا ہے. اور جب اللہ معاف کر سکتا ہے, ہمارے علماء کرام آپ کسی بھی عالم کو سن لیں, اب اس بات میں متفق ہے کہ آپ آسمانوں جتنے گناہ کر لیں, خطائیں کر لیں, اور معافی مانگے اللہ سے, تو اللہ سب معاف کر دے. تب مجھے یہ بتائیے کہ جب اللہ تعالیٰ اتنا فیاض ہے اور ہمیں معاف کر سکتا ہے اور کرتا ہے, تو ہم اللہ سے بڑے نعوذ باللہ کہ ہم معاف نہیں کر سکتے. کہتے میں نے اس کو کبھی معاف نہیں کرنا. یہ تو اللہ تو نہیں کہتا. یہ اللہ تو کہتا آؤ معافی مانگو, آؤ جھکو میرے سامنے, آؤ بندگی کرو. تو پیچھے چھوڑے. اب جو ریئلسٹک اپروچ ہے دنیاوی طور پہ اگر دیکھیں آپ, انٹرنیشنل اسکالر جتنے بھی ہوں گے جو آپ کہہ لیں کہ HRM کے اندر ہیں, خاص طور پہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اندر ہے, وہ کہتے ہیں آگے بڑھیں, پیچھے جو کچھ ہوا ہے اس سے لرننگ کریں, اس سے سبق حاصل کریں, اور آگے بڑھے تاکہ آگے وہ غلطی نہ آپ سے ہو. تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا چاہیے. اس کا مطلب کیا, مٹی پاؤ, یعنی بھول جاؤ. Whatever has had been happened with you in the past, forget that. اس سے لرننگ کریں, اس سے لیسن لیں, تاکہ آئندہ آپ جو ہے زیادہ محتاط طریقے سے چلیں, تاکہ وہ سچویشن پھر دوبارہ نہ پیدا ہو. لیکن اگر آپ اس کو لے کے بیٹھے رہیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, اس نے میرے ساتھ کیا کیا, آپ آگے نہیں بڑھ جائیں گے. آپ کی لائف جو ہے رک جائے گی, آپ سٹک اپ ہو جائیں گے. تو سٹک اپ ہونے سے بچائیں, ہو گیا, لرننگ کریں, اس سے آگے بڑھیں, نئے ایونیوز, نئے راستے. آپ کئی بار زندگی میں دیکھیں کہ کئی بار آپ کا کوئی ڈیسیژن غلط ہوا ہے, آپ کو کوئی ناکامی ہوئی ہے,
تو میں نے دیکھا کہ بعد میں لوگ جو ہے وہ دوبارہ ابھرے ہیں، دوبارہ بہتر طریقے سے تجربہ چکے ہو چکا ہے ان کو اس غلطی سے، تو وہ دوبارہ کامیاب ہوئے، اور کامیاب ترین بلکہ ہوئے. بہت بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، بہت بڑے جو آپ ملک کے پوری دنیا کے جو آپ کہہ لیں، ان کی لائف کو اٹھا کے دیکھیں کہ شروع میں ان کو غلطی ہوئی. یہ گلوکار ہے بہت سارے. مہدی حسن کے بارے میں نے سنا تھا، مرحوم کے بارے میں، کہ جب وہ آڈیشن دینے گئے تو ان کو فیل کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ وہ پاکستان کا کتنا بڑا وہ گلوکار وہ بنے، جن کو آڈیشن میں فیل کر دیا گیا تھا کہ جی یہ گانا گانے کے قابل نہیں ہے. اسی طرح کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ انٹرویو میں فیل ہو گئے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے اپنا بزنس کیا یا کوئی اور اپرچونٹی ملی، اس کے بعد وہی لوگ جو ٹاپ پہ پہنچے. تو بٹ اینی وے، کمنگ بیک ٹو ورڈز دی ٹاپک، کہ معافی دے، معافی بانٹے، اور خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رہنے کی کوشش کرنے کی کوشش کریں، ٹینشنز ختم کریں اپنی لائف کے اندر بھی، اور دوسروں کی ٹینشنز جو ہیں وہ بھی. آپ جس پوزیشن میں ہیں، اگر آپ کچھ بڑے سرکاری افسر ہیں، اگر آپ وکیل ہیں میری طرح، اگر آپ جج ہیں، اگر آپ پروفیسر حضرات ہیں، اگر آپ عالم دین ہیں، آپ کیا کریں؟ اس کی تلقین کریں، اور تلقین کرنے سے پہلے اپنے اوپر اس کا عمل کریں. میں کہتا ہوں سٹریس جو بھی آپ کے اوپر آتی ہے، اس کو میں تو کہتا ہوں 1 گھنٹہ زیادہ رہنی چاہیے، لیکن اگر زیادہ ہے تو چلو 1 دن رہنا چاہیے. اچھا، اس سٹریس کو ڈاؤن کرنا کیا ہے؟ آپ سوچیں کہ کہاں میری غلطی ہوئی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، اور پھر اس کے بعد آئندہ فیوچر میں کیا کرنا ہے، اگلا لائن آف ایکشن کیا ہے، اس سے چل پڑے، ذہن کو صاف کر دیں. اور جب ایک دفعہ کسی کو معاف کر دیں تو اس کو دفن کر دیں، اس کی جو غلطی تھی اس کا ذکر نہ کریں. وہ جس کی معافی ہوگی وہ آپ کے اکاؤنٹ سے نکل گئی ہے، اس شخص کے اکاؤنٹ سے بھی نکل گئی وہ بات. تو بس میں یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہر چیز کے اوپر مٹی ڈالیں اور زندگی کو آگے بڑھائیں. معافی کا ایک عادت بنا لیں، آپ اس کو معاف کریں اور وہ آپ کو معاف کرے، اور پھر زندگی کو آگے بڑھائیں. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنے عزیز و کاروں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے، اور آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.